ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے۔ اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوؤں سے پرہیز کیا گیا ہے، لیکن ویژول سچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے، جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے۔ اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستاویز قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں، جو سند کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ پانی جب پایا ہر ایک تشنا دہن یاد آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سلام علیکم، میں ہوں حسن آصف۔ ناظرین، آج ہم فرزندان حضرت عباس علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ناظرین، خداوند عالم نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور ہر اس عبادت گزار اور ذکر خدا کرنے والے کو حلقہ عبدیت میں لے لیا جس نے عبادت کے تمام درجے طے کر لیے، اس کے ذکر کو عبادت قرار دے دیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کا وجود خود ذکر خدا ہے، ان کے ذکر کو عبادت قرار دیا کیونکہ وہ عبدیت سے نوازے گئے۔ ان کے لیے کہا گیا اسرا بعیدہی، علی جن کو الوہی عبدیت کے ساتھ ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا شرف حاصل ہوا تھا۔ ان کا ذکر عبادت، ان کے چہرے پر نظر ڈالنا عبادت۔ ناظرین، دنیا وجود میں ایک ایسا دور بھی گزرا ہے جس میں واجب الوجود کے علاوہ کوئی ممکن نہ تھا۔ پھر پروردگار عالم نے نقطہ اول نور محمدی کو قرار دے کر اپنے لیے دین کو تعین کیا اور اس کی ترویج کے لیے نور کے دو ٹکڑے فرمائے، ایک سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے سے علی مرتضیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے انہیں اسلام کے تحفظ کا ضامن قرار دیا۔ محمد مصطفیٰ اسلام پر اپنی اولاد قربان کر چکے تھے اور جس فرزند میں جذبہ اسلام حد سے سوا دیکھا، اسے مجسمہ اسلام بنا کر اسلام کی حفاظت اس کے سپرد کر دی اور حسین منی و انا من الحسین فرمایا۔ قدرت جو اس انداز اور طریقے کو دیکھ رہی تھی، اللہ نے جبریل کو حکم دیا کہ زمین پر جا کر میرے حبیب سے کہو کہ اے حبیب خدا، آپ کا صلبی فرزند ابراہیم آپ کو زیادہ عزیز ہے یا قرآنی فرزند حسین آپ کو زیادہ پیارا ہے؟ پیغمبر اسلام جو حسین کو عین دین اور ایمان سمجھ رہے تھے اور تحفظ اسلام کی ضمانت ان کے سپرد فرما چکے تھے، اس کے سوا اور کیا کہہ سکتے تھے کہ مجھے حسین زیادہ پیارا ہے؟ آخر یہی کہا اور جبریل بول اٹھے کہ پھر ابراہیم کو حسین پر سے فدا کر دیجئے۔ نبی کریم نے فرمایا بہت بہتر۔ جبرائیل چلے گئے، ابراہیم بیمار ہوئے اور 3 دن کے بعد راہی جنت ہو گئے۔ حضرت علی علیہ السلام جو نور محمدی کے دوسرے جز تھے، اس قربانی کو دیکھ کر تڑپ اٹھے، بارگاہ الہی میں عرض کی اے میرے پالنے والے، مجھے بھی ایک ایسا فرزند عطا کر دے جو عین اسلام حسین پر قربان ہو کر مجھے تیری بارگاہ میں سرخرو بنا سکے۔ حضرت علی علیہ السلام کی دعا اور تمنا قبول ہوئی اور بطن جناب ام البنین سلام اللہ علیہا سے حضرت عباس علیہ السلام کا ظہور ہوا، جنہوں نے تحفظ اسلام کی خاطر امام حسین علیہ السلام پر قربان ہو کر حضرت علی کو سرخرو بنا دیا، اور حضرت عباس علیہ السلام نے ان ہستیوں میں اپنا بلند مقام حاصل کر لیا جن کی نظیر صحن کائنات میں نہیں ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا، خون سے اپنے وہ لکھا کہ قلم توڑ دیا، یہ حقیقت ہے کہ تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ ناظرین، یہی نہیں کہ حضرت عباس علیہ السلام نے بلند ترین ہستیوں میں بلند ترین مقام حاصل کر لیا، بلکہ انہوں نے رہتی دنیا تک کے لیے اپنی قربانی اور شہادت کے زور سے حیات ابدی حاصل کر لی۔ کیا کہنا ان بندوں کا جو اپنے اعمال اور کردار، عبادت اور سرفروشی سے ان رتبوں کو حاصل کر لیں۔ یقین کرنا چاہیے کہ
محمد اور آل محمد کے علاوہ ایسی ہستیاں نہ قرآن کے صفحات میں ملتی ہیں نہ تاریخ کے اوراق میں ملتی ہیں۔ البتہ اگر ان کی تصویر نظر آتی ہے تو ان کی اولادوں میں نظر آتی ہے۔ عباس کو ہم صورت حیدر نہ کہو، سن لیں گے نصیری تو خدا کہہ دیں گے۔ کون نہیں جانتا کہ حضرت عباس جو تمنا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، جسے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنا فرزند فرما رہی ہیں، جس کو امام حسین علیہ السلام اپنا مددگار بتا رہے ہیں، اور جس کے بلند درجات کی شہادت حضرت امام زین العابدین علیہ السلام دے رہے ہیں، اور جسے امام جعفر صادق علیہ السلام عبد صالح فرما رہے ہیں، اور جس پر امام مہدی علیہ السلام سلام بھیج رہے ہیں، اپنے کردار کے حوالے سے منفرد ہے کہ آپ اولاد حضرت عباس علیہ السلام نے وہ کارنامے انجام دیے جس کی تاریخ گواہ ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام کی اولادوں کے بارے میں تاریخیں الگ الگ بیان کرتی ہیں۔ کچھ مورخین، سیرت نگار اور علم انساب کے ماہرین نے حضرت عباس کے بیٹوں کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ آپ کے 5 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، جناب فضل بن عباس بن علی، محمد بن عباس بن علی، قاسم بن عباس بن علی، عبید اللہ بن عباس بن علی۔ ناظرین، علامہ عبدالرزاق المکرم لکھتے ہیں کہ جناب عباس کے 4 بیٹے اور 1 بیٹی تھیں، جن میں جناب محمد بن عباس کربلا میں شہید ہوئے اور جناب قاسم بن عباس کربلا میں شہید ہوئے، مگر کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ جناب عبداللہ ابن عباس جو کہ مدینے میں اپنی دادی جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کے پاس رہ گئے تھے اور کربلا نہیں آئے تھے۔ کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ جو کہ چند فارسی اور عربی کے مقاتل کی کتابیں ہیں کہ جناب فضل حضرت عباس کی زندگی میں انتقال کر گئے تھے۔ کچھ نے لکھا ہے کہ کربلا سے مدینے آتے وقت راستے میں شہادت پا گئے تھے۔ علامہ محسن عاملی اپنی کتاب عیان الشیعہ کی 4 جلد میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت عباس علیہ السلام کے 2 بیٹے جناب محمد اور جناب قاسم نے کربلا میں جنگ کر کے حیدر کرار کے پوتے ہونے کا ثبوت دے دیا۔ دونوں نے بہت بہادری سے جنگ کرتے کرتے جام شہادت نوش کی۔ ناظرین، حضرت عباس علیہ السلام جو وفاداری میں اپنی نظیر نہ رکھتے تھے، میدان کربلا میں اپنے بھائیوں کی شہادت کے بعد اپنے فرزندوں سے جو کربلا میں موجود تھے، جناب محمد بن عباس اور جناب قاسم ابن عباس علیہ السلام کو بلایا، اپنے سینے سے لگا کر پیار کیا، پیشانی پر بوسہ دے کر فرمایا، اے میرے بیٹوں، تمہارا قتل ہونا مجھ پر بہت دشوار ہے، لیکن واللہ تم مجھے رسول اللہ کے بیٹے سے زیادہ ہرگز پیارے نہیں ہو۔ بحار الانوار کی روایت کے مطابق محمد بن عباس نے دشمنان اسلام سے بہت ہی بہادری سے جنگ کی۔ حضرت عباس علیہ السلام کے نور نظر نے دشمنوں کے دل ہلا دینے والے حملے شروع کر دیے۔ کتنے دشمنان دین کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ آپ نے رجس پڑھا، اے بدترین قیام کرنے والوں، اے فساد کی آگ بھڑکانے والی شریر قوم، یاد رکھو کہ میں بہت جلد تمہاری ساری فوج کا شیرازہ بکھیر دوں گا اور سروں کو تن سے بے تکلف جدا کر دوں گا۔ یہ شیر گراتا تھا وہاں لاش پہ جو لاش، شیخ کہتے تھے شاباش بھتیجے میرے شاباش۔ ناظرین، حضرت عباس اپنے لخت جگر کی جنگ دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، مگر جنگ کرتے کرتے ایک ظالم نے ایسی ضرب لگائی کہ شہزادے جناب محمد بن عباس گھوڑے سے زمین پر آ گئے اور آواز دی، چچا میرا آخری سلام، بابا آپ پر میرا آخری سلام۔ یہ سننا تھا کہ حضرت امام حسین نے میدان کربلا کا رخ کیا۔ ادھر حضرت عباس نے گھوڑا بڑھایا، مگر امام حسین حضرت عباس سے پہلے پہنچ گئے۔ دیکھا کہ جناب محمد ابن عباس کی روح جنت کو پرواز کر گئی۔ یہ دیکھ کر امام حسین علیہ السلام نے بہت گریہ کیا اور کہا، اے میرے بیٹے، تیری موت سے بے انتہا صدمہ پہنچا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام لاشے کو لے کر مقتل سے خیمے میں آئے۔ تمام سیدانیوں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ جب قاسم ابن عباس نے بھائی کی شہادت اپنی آنکھوں سے دیکھی تو بے چین ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے بھائی، اب تمہاری موت کے بعد میری زندگی حرام ہے۔ یہ کہہ کر آپ بھی میدان کارزار کی طرف چلے۔
अबू इसहाक असफरानी फरमाते हैं कि हज़रत कासिम इब्न अब्बास जब मैदान जंग की तरफ रवाना हुए तो उस वक्त आपका सीने मुबारक 19 बरस था। आप रज़्मगाह करबला की तरफ रवाना होकर मैदान में पहुँचे और रजस पढ़ा, ऐ दुश्मनाने दीन सुनो, मैं तुम में हर एक के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। रजस पढ़ने के बाद आपने एक ज़बरदस्त हमला किया। उसके बाद बराबर हमले करते रहे, यहाँ तक कि 800 दुश्मनों को कत्ल किया। भूख और प्यास का आलम और उस पर ज़ख्म की शिद्दत ने दबी हुई प्यास की आग को और ज़्यादा भड़का दिया। आप फ़ौरन खिदमत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में हाजिर हुए और अर्ज़ की, चचा जान प्यास मारे डाल रही है, अगर थोड़ा सा पानी मिल जाए ताकि दुश्मनों से लड़ने से फिर काबिल हो जाऊं। ये सुनकर मजबूर इमाम ने फरमाया, बेटा थोड़ी देर और सब्र करो, तुम्हें तुम्हारे दादा ऐसे जाम से आरास्ता करेंगे कि फिर तुमको कभी प्यास न लगेगी। ये सुनकर जनाब कासिम इब्न अब्बास फिर से मैदान कारगार की तरफ रवाना हुए और दुश्मनों पर शदीद हमला किया। उस हमले में आपने 20 अशकिया को कत्ल किया, मगर बाद में आपने जाम शहादत नौश फरमाया। जनाब कासिम इब्न अब्बास की शहादत की खबर पाकर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान जंग की तरफ तशरीफ़ ले गए और दुश्मनों से जंग की और लाश फ़र्जंद अब्बास उठा लाए और गंजे शहीदा में रख दी। नाज़रीन, हज़रत अब्बास ने फरमाया कि ऐ मेरे फ़र्जंदों, तुमने मुझे शहज़ादी ज़ैनब के सामने सुरखरू कर दिया और तुमने फ़र्जंद रसूल पर क़ुरबान होकर हयात अब्दी हासिल कर ली। मैं भी बाबा के सामने सुरखरू पहुँचूँगा। अब सदक़े पिसर करता हूँ हम शक्ल नबी पर, फिर होगा मैं क़ुरबान हुसैन इब्न अली पर। नाज़रीन, आपने देखा तमन्नाए अली के फूल किस तरह मैदान करबला में अपनी खुशबू फैला गए, जिसकी महक आज तक बाकी है और इंशाअल्लाह ता क़यामत बाकी रहेगी, क्योंकि ये बाग़े अली और उम्मुल बनीन के फूल हैं जो अपनी शुजाअत का तारीख़ करबला में एक अलग बाब लिख गए। हज़रत अब्बास के भाइयों और बेटों ने जो करबला में कारनामे पेश किए हैं, ये वही कर सकते हैं जो ख़ानदानी वक़ार और अच्छे नसब के मालिक हों। नाज़रीन, हज़रत अब्बास के 5वें बेटे हज़रत उबैदुल्लाह बिन अब्बास, जो कि करबला में नहीं थे, अपनी दादी जनाब उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा के साथ मदीने में थे। जनाब अब्बास की नस्ल इन्हीं से आगे बढ़ी। इनकी औलादें जहाँ जहाँ रहीं, आलिम, शायर, अदीब, ख़तीब और काजी गरज की हर ज़माने में हर जगह मोमिनीन के लिए सबब फैज़ रहीं। ये सरकार अबुल फ़ज़ल अब्बास की ज़ात बाबरकत का फैज़ है कि आपकी औलाद इल्म फ़ज़ल, दरायत, हदीस, सखावत, सिलाए रहमी में मुमताज़ रही हैं। मगर ये क्यों ना हो, इतने अजीम रुतबे के मालिक की बीबी ज़हरा ने अपना बेटा कहा। बाबुल हवाइस की अज़मत का अंदाज़ा इस रवायत से होता है कि हश्र के दिन जब अहले महशर सख्त परेशानी की हालत में मुब्तला होंगे, उस वक्त पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली अलैहिस्सलाम से फरमाएंगे कि मेरी पारे जिगर से पूछो कि आज के लिए तुमने कौन सी ऐसी चीज़ मुहैया कर रखी है जो उम्मत की बख्शीश का वसीला बन सके। उस वक्त खातून जन्नत जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जवाब देंगी कि ए अबुल हसन, मेरे पदर बुजुर्गवार से कह दीजिए कि आज के दिन के लिए मेरे पास मेरे फ़र्जंद अब्बास के दोनों हाथ काफ़ी हैं। नाज़रीन, ये है अज़मत अलमदार करबला हज़रत अब्बास की कि हम सबकी शफ़ाअत का ज़रिया वो दो बाजू हैं जो रोज़े क़यामत रोज़े आशूरा करबला में कलम हो गए थे। मोमिनीन, हम सब की तरफ से हज़रत उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा जैसी अजीम माँ की अज़मतों, उनकी औलादों की अज़मत और उनके पोतों की अज़मतों को सलाम। हम सबको ऐसी अजीम शख्सियतों का उम्र भर शुक्रगुज़ार होना चाहिए जो कितनी अजीम क़ुरबानियाँ देकर हम सब की बख्शीश का सामान कर गए। नाज़रीन, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह हम जल्द ही हाज़िर होते हैं एक और नए मौजू के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।